اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض وله الحمد فی الآخرة وهو الحکیم الخبیر یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیها وهو الرحیم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب صدق الله العظيم۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 1 سے 9 تک آیات میں نے آپ کے سامنے اس وقت تلاوت کی۔ سورہ سبا مکی صورتوں میں سے ہے اور اس سے پہلی سورہ مدنی تھی۔ اس سے پہلے لگاتار مکی صورتیں تھیں اور سورہ نور تک، اس کے بعد بھی کچھ مکی صورتیں ہیں اور آگے چل کر پھر مکی مدنی مکس ہو جائیں گی۔ سبا یہ ایک شخص کا بھی نام ہے، ایک شہر کا بھی نام ہے، ایک قوم کا بھی نام ہے اور ایک ملک کا بھی نام ہے۔ اسی صورت میں آگے چل کر لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ، اس قوم کا ذکر آئے گا، تو اس کے بارے میں وہیں پر بات کہی جائے گی۔ تو بہرحال یہ سورہ مکی ہے اور مکی صورتوں کا جیسے کہ موضوع ہے، اس کا بھی وہی موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید، رسالت، معاد اور قرآن حکیم کی سچائی، اس کے علاوہ اخلاقی باتیں اور دیگر کوئی باتیں بھی انشاءاللہ صورت میں آئیں گی۔ پہلی صورت سورہ سبا یا سورہ احزاب کے آخر میں تھا کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات، ہم نے آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر ایک امانت پیش کی۔ انہوں نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کیا، یعنی معذرت کی، اور انسان پر جب پیش کیا تو اس نے بخوشی اس امانت کو قبول کر لیا۔ تو وہ امانت کیا ہے؟ اب اس صورت کے آغاز میں اسی کا ذکر ہے کہ وہ امانت اللہ کی توحید کا عقیدہ ہے، جو سب سے پہلے انسانوں کے دل میں اس بیج کو ڈالا گیا، اور اللہ نے ازل میں سب انسانوں کی روحوں کو مخاطب کر کے فرمایا الست بربکم، میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، تمام ارواح انسانی نے کہا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی تو ہمارے رب ہیں۔ تو یہ ہے امانت جو اس وقت سپرد ہوئی۔ اب فرمایا کہ جو اس امانت میں خیانت کا ارتکاب کرے گا، جیسے منافق اور مشرک جیسے پیچھے گزرا ہے، تو ان کے لیے سخت ترین سزا ہے، اور جو امانت داری کا خیال رکھیں گے
تو ان کے لیے اللہ کے ہاں اجر عظیم ہے۔ بس اسی کا ذکر ابھی سورت کے آغاز میں ہے۔ اس کے بعد پھر اس سورت میں خاص باتیں کیا ہیں؟ ایک شکر گزار لوگوں کا ذکر ہے، یہ وہی ہیں جنہوں نے امانت کی پاسداری کی، امانت میں خیانت نہیں کی، اور جنہوں نے خیانت کی ناشکر ہے ان کا بھی ذکر ہے۔ تو شکر گزار لوگوں میں اللہ کے دو نبیوں کا ذکر ہے، داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام، کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ بے پناہ احسانات کیے، نبوت سے بھی نوازا اور اقتدار سے بھی نوازا اور مال و دولت سے بھی نوازا۔ تو روحانی اور مادی ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا، اور انہوں نے حد کر دی شکر ادا کرنے میں بھی، جی خوب شکریہ ادا کیا، اور جس شکریہ ادا کیا تو اس کے ساتھ اللہ نے نعمتوں میں اضافہ کیا۔ دوسری طرف قوم سبا کا ذکر ہوگا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتوں سے نوازا اور بے مثال ان کو اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا کی، مال و دولت کی فراوانی، صحت اور عافیت اور ہر طرح کی خوبیاں ان کے ملک میں تھیں، جس کی مثال آج بھی دنیا میں کہیں نہیں مل سکتی، ایسی حکومت۔ لیکن انہوں نے ناشکری کی تو اس کی پاداش میں سارا اقتدار ان کا اللہ نے پانی میں ڈبو کے رکھ دیا۔ ایک عظیم الشان بند تھا، ڈیم، اس کو اللہ نے توڑ دیا، پورا ملک زیر آب آ گیا، اور ان کے ہرے بھرے کھیت اور سرسبز و شاداب باغات جو ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہو کے رہ گئے۔ تو یہ خاص طور پہ ذکر ہوگا۔ اس کے علاوہ معاد کا مسئلہ ہوگا، اور آخرت میں نیک و بد لوگوں کا مکالمہ، آپس میں گفتگو وغیرہ، اس کا بھی ذکر ہوگا۔ تو آغاز ہوتا ہے اللہ کی حمد سے۔ 5 صورتیں ہیں قرآن مجید کی کہ جن کا آغاز ہے الحمدللہ سے۔ ایک تو سورۃ الفاتحہ ہے، دوسری سورہ انعام، تیسری سورہ کہف، چوتھی سورہ سبا، پانچویں اس کے بعد کی سورت سورہ فاطر۔ ان 5 کا آغاز ہے الحمدللہ سے۔ اور الحمدللہ سے جو آغاز ہوتا ہے تو ان صورتوں کا جن میں اللہ تعالیٰ کی خاص نعمتوں کا ذکر ہوتا ہے، کیونکہ الحمدللہ یہ نعمتوں کے شکر کے لیے سب سے زیادہ عظیم الشان کلمہ ہے۔ یعنی جس نے الحمدللہ نعمت پہ کہہ دیا، بس اس نے جیسے کہ شکر ادا کر دیا۔ اس سے بہترین کلمہ شکر ادا کرنے کے لیے نہیں۔ جیسے الحمدللہ بنعمتی تتم الصالحات، الحمدللہ اسی کے احسان سے سارے نیک کام پورے ہوتے ہیں۔ اس طرح فرماتا ہے الحمدللہ اولا و آخرا، اور الحمدللہ علی کل حال۔ تو الحمدللہ کا جملہ فرمایا الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ میزان کو، ترازو کو بھر دیتا ہے۔ کلمہ مختصر ہے جی۔ اور فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ ہلکے پھلکے کلمے ہیں لیکن ثواب کے لحاظ سے بہت بھاری اور بہت وزنی کلمے ہیں۔ تو خیر ان 5 صورتوں کا آغاز ہے الحمد سے۔ الحمدللہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یا جن سے تعریف یعنی جس پر تعریف کا لفظ بولا جاتا ہے وہ اللہ ہی کے لیے، اللہ اس کا مستحق ہے۔ چاہے آپ ڈائریکٹلی کریں یا انڈائریکٹلی کریں، یعنی کسی اور مخلوق کی صفت کریں تو بھی صفت ذاتی اس کی ہے، اس لیے کہ مخلوق کو وجود بھی اس نے دیا اور مخلوق کو خوبیاں بھی تو اسی نے دی ہیں۔ تو مخلوق کی تعریف سے بھی ذاتی خالق کوئی ہے، کہ کمال دینے والا وہی ہے، جمال دینے والا وہی ہے جی۔ تو الحمدللہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ ہے توحید جی، کہ وہ اللہ
کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، اس اعتبار سے بھی اسی کا ہے کہ ہر چیز کو اسی نے بنایا، ایک ذرے سے عرش عظیم تک سب مخلوق اسی کی پیدا کی ہوئی ہے، اور ایک ذرہ اور تنکا بھی کسی اور نے نہیں بنایا۔ تو تخلیق کے لحاظ سے بھی سب اس کے ہیں، اور ملکیت کے لحاظ سے بھی اس کے ہیں کہ سب کا وہ مالک ہے۔ لہو ملک السماوات، سب کا وہ مالک ہے جی۔ تو یہاں لہو ما فی السماوات، سب چیزیں اسی کی ہیں تین لحاظ سے، پیدا کرنے کے لحاظ سے، ملکیت کے لحاظ سے، اور بندگی کے لحاظ سے، کہ ہر چیز اللہ کی بندگی کرتی ہے، کچھ توأن کچھ کرہن، کچھ خوشی سے کرتے ہیں کچھ مجبوراً کرتے ہیں، لیکن اس کے سامنے جھکنا پڑتا ہے۔ یعنی ملائکہ توأن اللہ کی عبادت کرتے ہیں خوشی سے، زمین آسمان اور کائنات کا ذرہ ذرہ، حیوانات نباتات جمادات، سب چیزیں خوشی سے خدا کی اطاعت کرتی ہیں۔ انسانوں اور جنوں کا بھی ایک بڑا طبقہ خوشی سے اللہ کی اطاعت کرتا ہے، ایک طبقہ نہیں کرتا، لیکن اس کو بھی مجبوراً اللہ کے سامنے جھکنا پڑتا ہی ہے۔ وہ یوں سجدہ نہیں کرتا، اس کا سایہ سجدہ کرتا ہے، جیسے کہ سورہ نحل میں فرمایا نا کہ ہر چیز کا سایہ تو کرتا ہے نا، اس کو تم کہاں لے جاؤ گے جی۔ اور جب اللہ بیمار کرتے ہیں تو ہر ایک کو بیماری قبول کرنی پڑتی ہے۔ تو کتنی چیزیں ہیں جو نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ کا حکم ماننا پڑتا ہے۔ تو بہرحال ہر اعتبار سے آسمان اور زمین کی چیزیں اسی کی ہیں۔ وَلَوْ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور یہ نہیں کہ دنیا میں اللہ کی حمد ہے اور ہر چیز اس کی حمد کر رہی ہے، بلکہ آخرت میں بھی حمد اسی کی ہوگی، آخرت میں بھی حمد اسی کی ہوگی۔ تو گویا دونوں جہانوں میں حمد کا مستحق کون ہے؟ اللہ۔ جیسے سورہ زمر میں آگے آئے گا کہ جب تمام لوگ اپنے اپنے ٹھکانوں اور منزل پہ پہنچ جائیں گے، جنتی جنت میں، دوزخی دوزخ میں، قیل الحمد للہ رب العالمین، تو کہا جائے گا الحمد للہ رب العالمین۔ تو اس دنیا میں بھی حمد اس کی، اور سورہ یونس میں وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، جنتیوں کی آخری بات ہوگی الحمد للہ رب العالمین، آخری بات۔ اب جنت میں عبادت تو نہیں ہے نا، جنت میں تو کوئی عبادت نہیں ہے، عبادت تو اس دنیا میں ہے، لیکن وہاں عبادت غیر اختیاری طور پہ صادر ہوگی، غیر اختیاری۔ اب تو اختیار سے کرتے ہیں، جو دنیا میں اختیار سے کرتے ہیں وہاں غیر اختیاری طور پر، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نام خود الہام کریں گے۔ اب یہ نہیں کہ وہاں قرآن پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے یا اس طرح کی، وہاں خود اللہ ہر بندے کو الہام کریں گے، اور وہ کلمات اس کی زبان سے بے ساختہ اور بے اختیار نکلیں گے۔ جس طرح سانس ہم بے اختیار لیتے ہیں، تو وہاں اللہ تعالیٰ کی حمد کے کلمات بے اختیار نکلیں گے۔ تو اس لیے کہ فرمایا کہ آخرت میں بھی حمد اسی کی ہے، دنیا میں بھی حمد اسی کی ہے۔ اور وہ الحکیم الخبیر، اللہ حکمتوں والا ہے، حکیم ہے، اس کی صفت ہے کہ کوئی کام اللہ کا بغیر حکمت کے نہیں، اور خبیر بھی ہے کہ وہ اپنی کائنات کی ہر ذرے سے باخبر بھی ہے۔ اتنی بڑی کائنات بنا کر کسی سے بے خبر نہیں، باخبر ہے۔ اور کتنا باخبر ہے اپنی مخلوق سے، یعلم ما یلج فی الارض، اتنا باخبر ہے کہ جو چیزیں زمین کے اندر جاتی ہیں وہ بھی جانتا ہے۔ تو زمین کے اندر کیا جاتا ہے؟ بارش برستی ہے تو قطرات کہاں جاتے ہیں؟
تو پانی کا کون کون سا قطرہ کہاں کہاں پانی زمین میں گیا اللہ جانتا ہے، کتنی گہرائی میں گیا اللہ جانتا ہے، ایک ایک قطرے کو جانتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو کسان بیج ڈالتا ہے، بیج کہاں کہاں پڑا ہے، الٹا پڑا ہے سیدھا پڑا ہے، اللہ اس کو جانتے ہیں، اسی لیے اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ کسان جیسے بھی اس کو ڈال دیتا ہے اللہ اس سے پودا سیدھا ہی نکالتے ہیں۔ پودا یہ نہیں کہ اس نے اگر ٹیڑھا ڈالا تو پودا ادھر سے نکل جائے نا، تو اس کو اندر سے سیدھا کون کرتا ہے؟ اور نرم و نازک پودا سخت زمین کو پھاڑ کے نکالتا کون ہے؟ جی پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون؟ اللہ۔ وہ تو ضائع کرتا ہے، وہ تو مٹی ڈالتا ہے، اوپر سے پانی ڈالتا ہے، وہ تو مٹی اور پانی میں جو چیز مکس ہو تو خراب ہو جاتی ہے، لیکن اس کی حفاظت کر کے اس کو نکالتا کون ہے؟ اور ایک دانے پر 20 دانے لگاتا کون ہے؟ تو جو چیزیں زمین میں جاتی ہیں ٹھیک ہے اللہ ان کو جانتے ہیں۔ زمین میں اور بھی کیا ہے، کیڑے مکوڑے بھی تو پیدا ہوتے ہیں کچھ زمین کے اندر قدرتی طور پر تبال تناسل کے بغیر۔ کون کیڑا کہاں پیدا ہوا، کہاں رہ رہا ہے اندر، کیا کھا پی رہا ہے، کس کو پتہ ہے؟ اللہ کے بغیر۔ تو اس کی خوراک کا انتظام بھی کرتے ہیں۔ اور زمین کے اندر کیا مردے بھی دفن ہوتے ہیں، تو مردے دفن ہوتے ہیں، اب زمین میں ان کے ذرات کہاں کہاں پھیلے ہوئے ہیں اللہ جانتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ مرنے کے بعد کون زندہ کرے گا، اللہ کو تو پتہ ہے زمین کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، انسان کے ذرے کہاں کہاں ہیں، وہ سمیٹ لے گا، بنا لے گا۔ اسی طریقے سے زمین کے اندر اور کیا ہے، سونے چاندی کی کانیں ہیں، لوہا ہے، تانبا ہے، کوئلہ ہے، اور آج کل تیل ہے، پتہ نہیں اور کتنے ہی خزانے ہیرے ہیں، جواہرات ہیں۔ تو زمین کے اندر کیا کچھ ہے اللہ جانتا ہے۔ وما یخرج منہا، اور جو زمین سے نکلتا ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو زمین میں جاتا ہے اس کو بھی جانتا ہے، اور جو زمین سے نکلتا ہے اللہ اس کو بھی جانتے ہیں۔ یعنی جو دھاتیں نکلتی ہیں، قیمتی چیزیں اجزاء نکلتے ہیں، یا پودے نکلتے ہیں، یا کیڑے مکوڑے نکلتے ہیں، کئی چیزیں نکلتی ہیں زمین سے، اللہ سب کو جانتے ہیں۔ وما ينزل من السماء، اور جو آسمان سے اترتا ہے اللہ اس کو بھی جانتے ہیں۔ آسمان سے اترتا ہے، ایک پانی اترتا ہے، آسمان سے مراد یہاں پر بادل، بادلوں سے کیا اترتا ہے؟ پانی اترتا ہے۔ ایک ایک قطرے کو اللہ جانتے ہیں، پہلے کہاں تھا اور کہاں برسا اور کہاں گیا، کہاں سے آیا کہاں گیا۔ اور آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ کو پتہ ہے کون کون فرشتہ نازل ہوا، اللہ کی تقدیر نازل ہوتی ہے، اللہ کے احکام نازل ہوتے ہیں، تو جو کچھ اوپر سے نازل ہوتا ہے وہ بھی اللہ جانتے ہیں۔ اور وما یعرج فیہا، جو آسمان کی طرف چڑھتا ہے اس کو بھی جانتے ہیں، جو فرشتے جاتے ہیں انسان کے اعمال لے کر جاتے ہیں، آدمی کی دعائیں جاتی ہیں، اس کے بعد کی صورت میں کہ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع، پاکیزہ کلمے جب مومن بولتا ہے تو وہ اللہ کی طرف چڑھتے ہیں، اور نیک عمل جو مومن کرتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف جاتا ہے، فرشتے اس کو لے کر جاتے ہیں۔ تو فرشتے اوپر جاتے ہیں، نیک اعمال جاتے ہیں، دعائیں جاتی ہیں، اور پتہ نہیں کتنی چیزیں جاتی ہیں۔ تو جو آتا ہے اس کو بھی جانتے ہیں اللہ، جو جاتا ہے اس کو بھی جانتے ہیں، جو زمین میں چلا جاتا ہے اس کو بھی جانتے ہیں، جو زمین سے نکلتا ہے اس کو بھی جانتے ہیں۔ وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، اس سب کچھ کے جاننے کے باوجود جب یہ سب کچھ جانتے ہیں تو کیا اللہ انسان کے اعمال کو نہیں جانتے، اس کے نیک بد کو نہیں جانتے، یا اس کے دلوں کے اندر چیزیں جو پیدا ہوتی ہیں ان کو کیا نہیں جانتے؟
تو اللہ سب کے اعمال سے بھی باخبر ہے، نیتوں سے بھی باخبر ہیں۔ جب سب کے اعمال سے باخبر ہیں تو دنیا میں کتنے برے عمل ہو رہے ہیں، کتنے ظلم و ستم ہو رہے ہیں، جی کتنے برے برے خیالات آتے ہیں، عمل ہوتے ہیں۔ تو اللہ اگر ان پہ پکڑنا چاہے تو دنیا کبھی کی برباد ہو چکی ہو، کبھی کی برباد ہو چکی ہو، لیکن وہ الرحیم، سب کچھ جاننے کے باوجود وہ بے حد مہربان ہے۔ سب کچھ جاننے کے باوجود وہ پکڑ دھکڑ جلدی نہیں کرتا، سزا جلدی نہیں دیتا، اس لیے کہ وہ رحیم ہے، مہربان ہے اور غفور، بخشنے والا ہے۔ پتہ نہیں کتنے چیزیں تو اللہ یوں ہی فری میں بخش دیتے ہیں، کوئی بخشش مانگے نہ مانگے، کوئی توبہ کرے نہ کرے، نہ معلوم کتنے ہی گناہوں کو اللہ یوں ہی درگزر فرما دیتے ہیں۔ جیسے اس کے بعد والی صورت کے آخر میں آئے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے اعمال کی سزا دے اور پکڑ دھکڑ کرے تو زمین کی سطح پر کوئی چلتی پھرتی چیز نظر نہ آئے، اس لیے کہ گناہ اس قدر زیادہ ہیں کہ پکڑے تو کوئی بچے ہی نہیں، لیکن پھر بھی اس کی مہربانی ہے، رحیم بھی ہے، غفور بھی ہے۔ جیسا آیت میں فرمایا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت کچھ تو اللہ یوں ہی معاف کر دیتے ہیں، بہت کچھ تو یوں ہی معاف کر دیتے ہیں۔ تم تو کبھی کبھار تھوڑی سی باتوں کی معافی مانگتے ہو، وہ تو بہت کچھ یوں ہی معاف کر دیتے ہیں، وہ الرحیم الغفور۔ یہ ہیں اللہ کی صفات، جی جو اتنی قدرت رکھتا ہے، اسی کا حکم ہے کہ میں ایک دن ایسا قائم کروں گا کہ نیک و بد کا بدلہ چکاؤں گا، جزا اور سزا کا ایک دن آئے گا، قیامت کا ایک دن ہوگا۔ وہی اللہ کہتا ہے جو اتنی قدرت رکھتا ہے، لیکن کافروں کی بے عقلی دیکھو کہ وہ اس دن کے منکر ہیں، کہتے وہ نہیں آ سکتا، وہ دن نہیں ہو سکتا۔ وقال الذین کفروا، کافر کہتے ہیں لا تاتین الساعۃ، قیامت نہیں آئے گی، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہونی، مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں، کوئی سوال جواب نہیں، کوئی جزا سزا نہیں، یعنی بڑی سختی سے کہتے ہیں لا تاتین الساعۃ، قیامت نہیں آئے گی۔ اللہ سختی سے اس کا جواب دیتے ہیں، قل آپ فرما دیجئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، بلا کیوں نہیں، کیوں نہیں جی، وربی اور میرے رب کی قسم، لتاتینکم، ضرور آئے گی۔ جتنی شد و مد سے تم اس کا انکار کرتے ہو، اللہ اتنی شد و مد سے فرماتے ہیں کیوں نہیں، میرے رب کی قسم وہ ضرور آئے گی، ضرور آئے گی۔ اس لیے کہ لانے والا کون ہے؟ عالم الغیب، لانے والا کون ہے؟ اس کی صفت ہے عالم الغیب، جو سب پوشیدہ چیزوں کا جاننے والا ہے، اس کے لیے کوئی غیب نہیں، اس کے لیے کوئی غیب نہیں۔ تو جب وہ سب کچھ کو جاننے والا ہے تو کیا تمہارے بکھرے ہوئے ذرے زمین میں وہ نہیں جانتا؟ تمہارے بکھرے ہوئے ذرے زمین میں، زمین کو چھوڑیے، جانوروں کے پیٹ میں، سمندر کی تہوں میں، جی فضاؤں میں تم جلا کے جو اڑا دیتے ہو تو ان ذروں کو خدا نہیں جانتا، ان کو سمیٹ نہیں سکتا۔ اگر پہلی دفعہ اس نے ذروں کو سمیٹ کے تمہیں بنا ڈالا ہے تو اب بکھرے ذروں کو کیا سمیٹ نہیں سکتا؟ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پچھلی امتوں کا ایک شخص مرنے لگا تو بیٹوں سے کہا بلا کر کہ میں تمہارے حق میں کیسا باپ تھا؟ ان کے جی بہت اچھے باپ تھے ماشاءاللہ، بڑی محنت کی آپ نے ہمارے ساتھ، یہ وہ کہا تو میں ایک بات کہوں مانو گے؟ سب کیوں نہیں مانیں گے، ضرور مانیں گے۔ کہا دیکھو میں اللہ کا بڑا نافرمان رہا ہوں، تمہارے ساتھ تو بڑی بھلائی کی، آپ تم اقرار کرتے ہو، پر میں اللہ کا بہت نافرمان رہا ہوں، مجھے ڈر ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کی عدالت میں پیش ہوا تو مجھے بالکل معاف نہیں کرے گا، تو میں اس ڈر کے مارے تمہیں وصیت کرتا ہوں، تمہارا اچھا باپ رہا ہوں تو میری بات مانو گے؟ کہا بالکل۔ کہا جب میں مر جاؤں نا تو میری لاش کو دفن نہیں کرنا، جلانا،
جلا کر اس کی بالکل ہڈیاں وڈیاں پیس پاس کے راکھ بنا دینا، سب راکھ بنا کر 3 حصے کرنا، ایک سمندر میں بہا دینا، ایک حصہ پہاڑوں پہ لے جا کر نچھار کر دینا، ایک فرشی زمین پہ۔ بس مجھے ڈر ہے کہ پکڑا گیا تو چھوڑیں گے نہیں۔ بیٹوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کی مرضی۔ مرنے کے بعد وصیت پوری کر دی، اور جب اس کو بکھیر دیا تو اللہ سے کہا گیا، اللہ نے فضاؤں کو، دریاؤں کو، پہاڑوں کو حکم دیا کہ ایک ایک ذرہ جو ہے نا ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ ساری راکھ جو ہے اکٹھی ہو گئی، ہڈیاں بن گئی، جسم بن گیا، روح ڈلی، اور وہاں کیا بات ہے، یہ کیوں وصیت کی تھی ایسی؟ یا اللہ آپ کے خوف سے کی تھی۔ کا سچ خوف سے، چل میں نے تجھے بخش دیا۔ مطلب ہے تو جرم ہے نا بھائی، ہے تو یہ جرم ہے، قانون شریعت کا قانون میں جرم ہے، لیکن اس نے لا علمی سے، اس کو علم نہیں تھا کہ یہ جرم ہے، تو محض اللہ کے خوف سے کہ پیش ہوا تو خیر نہیں میری، تو لا علمی کی وجہ سے اس کو معاف کر دیا، ورنہ جو جانتا ہے کہ ایسا کرنا جرم ہے شریعت میں وہ تو پکڑا جائے گا، تم کیوں کیا؟ تو خیر فرمایا کہ تم کہتے قیامت نہیں آئے گی، بکھرے تمہارے اجزاء نہیں، عالم الغیب، وہ تو غیب جانتا ہے، اور ایک ذرے کا اس کے پاس جی اندازہ ہے۔ لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، لا یعزب چھپا ہوا نہیں اللہ پر، مثقال ذرۃ ایک ذرے برابر، ذرہ جو ہے نا یہ بالکل چھوٹی چینٹی کو بھی کہتے ہیں، بالکل سرخ رنگ کی ہوتی ہے نا سب چھوٹی، اس کو بھی ذرہ کہتے ہیں، اور جو دھوپ روشن دان سے کھڑکی سے اندر آتی ہے تو کچھ چھوٹے چھوٹی چیزیں اڑتی نظر آتی ہیں نا، ان کو بھی ذرے کہتے ہیں۔ تو ذرے کا معنی بالکل معمولی چیز، بالکل معمولی چیز، تو ذرے برابر یعنی چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی آسمانوں میں ہو تو پوشیدہ نہیں، ولا فی الارض اور زمین میں ہو تو خدا پر پوشیدہ نہیں، اور ذرہ تو ذرہ ہے، پھر تمہیں نظر آتا ہے ولا اصغر من ذالک، ذرے سے بھی چھوٹی کوئی چیز ہو، ولا اکبر یا ذرے سے بڑی ہو کوئی چیز پوشیدہ۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز اللہ جس کو چیز کہتے ہیں نا، جو وجود رکھتی ہے نا، وہ اللہ پر پوشیدہ نہیں، سب کی سب چیزیں الا فی کتاب مبین، کھلی ہوئی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ کھلی ہوئی کتاب، واضح کتاب سمجھنا لوح محفوظ، یعنی اللہ کا علم جو اللہ نے ایک لوح میں لکھایا ہوا ہے، تو یہ سب چیزیں لکھی ہوئی وہاں پر، اس سے کوئی چیز ادھر ادھر نہیں ہو سکتی۔ تو ہر کائنات کی چیز کہ کوئی چیز کہاں ہے، کوئی چیز کہاں ہے، کوئی چیز کہاں ہے، اور کہاں ہوگی سب اللہ جانتا ہے۔ اچھا، تو قیامت ہوگی، ضرور ہوگی، تو یا اللہ اس کی حکمت کیا ہے، کیوں ہوگی، کیوں قیامت قائم کریں گے، اس کی وجہ بتاتا ہے۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، قیامت اس لیے قائم ہوگی تاکہ اللہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو دنیا میں ایمان لائے، امانت میں امانت داری کی، جو امانت اٹھائی تھی اس کی پاسداری کی، اس امانت کو بحفاظت رکھا، تو ان کو اس کا صلہ اور بدلہ دے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جن لوگوں نے اچھے کام کیے ایمان کے ساتھ، کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی اچھا کام نہیں ہے، ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دے قیامت کا دن۔ اس لیے اس کا مطلب یہ کہ نیک اعمال کا پورا بدلہ یہاں اللہ نہیں دیتے، کچھ تو دے دیتے ہیں، لیکن جتنا اللہ کے ہاں ہے
وہ یہاں نہیں ملتا، بلکہ بہت سے نیک اعمال والے تو یہاں پریشانیوں ہی میں وقت گزار لیتے ہیں، ان پر تو نعمتوں کے اتنے دروازے کھلتے نہیں، بلکہ ابتلا آزمائش کی، اور اس کے مقابلے میں بد کردار لوگ، بے ایمان لوگ وہ زیادہ خوشحال ہوتے ہیں۔ تو اس لیے انصاف کا تقاضا تو یہی ہے نا کہ جو اپنے ہیں ان کو نوازا جائے، جو دشمن ہیں انہیں سزا دی جائے۔ لیکن یہاں اس دنیا میں یہ قانون اللہ کا نہیں ہے جزا اور سزا کا۔ کچھ سزا بھی دیتے ہیں مجرموں کو، کچھ جزا بھی دیتے ہیں، لیکن پورا نہیں۔ تو اس لیے انصاف کے تقاضے پورا کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ کا ایک نام ہے العدل۔ عدل کا معنی ایک نا، ایک عادل، انصاف کرنے والا، ایک عادل بذات خود انصاف۔ تو اللہ کا نام عادل نہیں ہے، عادل ہے، یعنی اللہ سراپا انصاف ہیں، وہاں بغیر انصاف کے دوسری چیز ہے ہی نہیں۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ بندوں پہ بالکل بھی ظلم نہیں کرے۔ تو جب عادل اللہ کا نام ہے صفاتی، تو اس کا کامل ظہور تو یہاں نہیں ہو رہا۔ تو کتنی صفات ہیں کہ جن کا اس کائنات میں پورا ظہور نہیں ہو رہا، تو اگلی کائنات اس لیے رکھے کہ ان صفات کا وہاں پورا ظہور ہو۔ جیسے اللہ جبار ہیں، قہار ہیں، منتقم ہیں، تو یہاں تو انتقام نہیں رہ رہے جی، یہاں تو قہاریت کبھی ہوتی ہے، زلزلہ آ گیا، سیلاب آ گیا، کچھ تو ان صفات کا پورا ظہور کہاں ہوگا؟ جبار، قہار، منتقم، عزیز، جہنم کی صورت میں جی، اور رؤوف، رحیم جی، ان کا جنت کی صورت میں۔ تو پورا صفات کا ظہور اگلے جہان میں ہوگا، یہاں نہیں۔ تو تاکہ قیامت کے وقوع کے بعد بدلہ دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ تو ان لوگوں کو کیا بدلہ ملے گا؟ ایک تو یہ کہ ان کو اللہ کی مغفرت نصیب ہوگی، یعنی انسان بجز انبیاء کرام کے معصوم نہیں، یعنی کچھ نہ کچھ تو انسانوں سے ہوتا ہے، کسی سے زیادہ کسی سے کم گناہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آخرت میں نیکیوں اور بدی کا موازنہ کریں گے، وزن کریں گے، تو جس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی اس کی مغفرت کر دیں گے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تو نیکی والوں کے گناہ کیا ہو جائیں گے؟ معاف، بشرطے کہ وہ نیکیوں پر غالب نہ آ جائیں، نیکیاں غالب آ جائیں، ٹھیک۔ لیکن یہ بھی چانس ہے اللہ کی طرف سے کہ کسی کی نیکیاں کم، بدی غالب ہو، اور وہ اپنے فضل سے ہی کسی خاص نیکی کی وجہ سے اس کو معاف کر دے۔ لیکن قانون وہ نہیں ہے، وہ ایک انعام ہے۔ کس کو ملتا ہے؟ اللہ بہتر جانتا۔ قانون یہ ہے کہ اعمال تولیں گے، والوزن یومئذ الحق، ترازو میں اعمال کا تلنا اس دن برحق ہے۔ فمن ثقلت موازینہ، جس کے نیکی کے وزنی ہوں گے تو فی عیشۃ راضیہ، وہ پسندیدہ زندگی میں۔ ومن خفت موازینہ، جس کے نیکی کے پلڑا ہلکا ہو جائے گا تو پھر اس کا معاملہ ٹھیک نہیں رہے گا۔ تو مقصد یہ ہے کہ نیکی بڑھے گی تو بدیاں معاف ہو جائیں گی، تو ان کو مغفرت نصیب ہوگی، اور ورزق کریم، اور باعزت روزی پھر جنت میں ملے گی۔ جب نیکیاں بڑھیں گی، بدیاں معاف ہو جائیں گی، تو یہ جنت میں جائیں گے۔ جب جنت میں جائیں گے تو ان کے لیے کیا ہو؟ رزق کریم، رزق ہی نہیں، رزق کریم، باعزت روزی، ایسی باعزت روزی کہ جس کا تصور دنیا میں نہیں کیا جا سکتا۔ ہر حلال روزی باعزت روزی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور جو حلال ذرائع سے نہ ہو وہ عزت کی روزی نہیں، ذلت کی روزی ہے، چاہے آپ اس کو جیسے بھی کوئی سمجھے۔ اور خاص طور پہ بھیک مانگنا، یہ ذلت کی روزی ہے۔
اس لیے اسلام بھیک کا سخت مخالف ہے. اور جس شخص کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی ہو تو اس کو ہاتھ پھیلانے کا حکم نہیں. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آیا، وہ لوگ واقعی مجبور بھی تھے. کہنے لگے کہ حضور کچھ مدد کی ضرورت ہے. آپ نے فرمایا تیرے گھر میں کچھ ہے؟ کہا جی ایک کمبل ہے جس کو آدھا نیچے بچھاتے ہیں آدھا اوپر اوڑھتے ہیں سونے کے لیے، اور ایک لکڑی کا پیالہ ہے جس میں دودھ اور پانی پیتے ہیں. بس یہ کل اثاثہ ہے، گھر کا کل اثاثہ ہے. اس نے فرمایا کہ دونوں لے آ. جگہ دونوں لے آ. آپ نے دونوں کو ہاتھ میں لیا اور مجمع تھا. صاحب فرمایا کہ کون خریدتا ہے ان کو؟ اب وہ بھی معمولی سے تھا، ٹوٹا پھوٹا کوئی پیالہ تھا لکڑی کا، کمبل بھی پرانا بوسیدہ. ایک صاحب نے کہا حضور بس 1 درہم میں لے لوں. 1 درہم میں. آپ نے فرمایا من یزید، بولی لگائی. اس سے زیادہ کون دیتا ہے؟ کوئی زیادہ دینے والا بھی ہے؟ دوسرے نے کہا حضور زیادہ سے زیادہ 2 درہم دے لوں گا بس. آپ نے 2 والے کو دے دیا، دونوں چیزیں دے دی. آپ وہ بھی کچھ نہیں. 2 درہم لیے اس کو ایک کا فرمایا اس کا تو گھر کے لیے کھانا لا کر گھر والوں کو دے دو. دوسرے کے لیے کہا جا کے کلہاڑی، بازار سے کلہاڑی خرید کے لیا اور ساتھ میں لکڑی بھی لیا، لیکن لکڑی اس میں ڈالنی نہیں ہے، میں خود ڈالوں گا. دیا، کھانا لا کر دیا، کلہاڑی لیا، لکڑی بھی لیا. تو حضور نے اپنے دست مبارک سے اس میں لکڑی لگائی. فرمایا یہ لے، جنگل میں جا، لکڑیاں کاٹ، بازار میں بیٹھ، اور 15 دن سے پہلے یہاں نہیں آنا، مجھے منہ نہیں دکھانا. 2 ہفتے کے بعد آنا، رپورٹ دینا. چلا گیا، کام کرتا رہا. 15 دن کے بعد آیا تھا. کہا حضور گھر میں بھی ماشاءاللہ کھانے وانے کی چیزیں دی ہیں اور یہ 8 درہم بچ بھی گئے. 8 درہم. آپ نے فرمایا یہ اچھا ہے یا سوال کا نقطہ قیامت کے دن چہرے پہ لے کے آتا؟ وہ اچھا تھا. کوئی دیتا نہ دیتا ہمیشہ مانگتا رہتا، اور قیامت کے دن آتا تو یہاں گوشت کی بوٹی نہ ہوتی. یہ نشانی ہوگی جو بلا وجہ سوال کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت سے کمانا سکھایا. یہ عزت کی روزی ہے، عزت کی روزی. فرمایا الکاسب حبیب اللہ، محنتی آدمی اللہ کا دوست ہے. ایک صحابی حضرت سعد رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا. آپ سلام میں بھی پہلے کرتے تھے، مسافے کے لیے بھی. تو انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا. حضور نے بڑھایا تو انہوں نے کھینچ لیا. آپ تھوڑا کہ سعد ہاتھ کیوں کھینچتے؟ کہ حضور یہ دکھانے کا نہیں ہے، کھردرا ہے، کھردرا ہے. ابھی کام کر کے آیا ہوں، کھدائی کر کے آیا ہوں، تو ہاتھ میں کچھ چھالے والے پڑے ہوئے ہیں، سخت ہے. آپ کا ماشاءاللہ نرم مزاج ہاتھ ہے. تو یہ آپ نے آگے پکڑ کے ہاتھ بڑھایا، پکڑا، اور حضور نے اس کے ہاتھ کو چوم لیا. کہا یہ اللہ کو بہت پسند ہے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے. یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں قدر عمل کی. اب کہتے ہیں کہ مزدوروں کے یہ حامی اور مزدوروں کے یہ حامی، صرف نعرہ ہے. یہ نعرہ ہے، نعرہ بازی ہے، حقیقت نہیں. اللہ کے نبی نے مزدور کا ہاتھ چوم کر محنت کو شرف بخشا کہ محنت عزت کی چیز ہے، عزت کی چیز ہے. تو مطلب یہ کہنا کہ یہ تھا کہ رزق کریم دنیا میں جو محنت سے حاصل ہو تو وہ بھی رزق کریم ہے. لیکن پھر بھی انسان ہے، کچھ کمی بیشی تو کمانے میں ہو ہی جاتی ہے نا، کچھ نہ کچھ تو ہو جاتا ہے نا. تو اصل رزق کریم وہ ہے کہ اللہ بغیر محنت کے خود اللہ کی طرف سے ملے گا. تو محنت میں آدمی سے کچھ نہ اونچ نیچ ہو ہی جاتی ہے،
تو اتنی باعزت روزی یہاں نہیں ہو سکتی جو اللہ کی طرف سے بغیر محنت کے ملے گی جتنی وہ باعزت روزی ہوگی، اور وہ ہوگی بھی فراوانی کے ساتھ، غیر و ممنون، لہم اجر غیر و ممنون، کبھی نہ ختم ہونے والا۔ یہاں تو سال 2 سال کا بھی اسٹاک کر لیں تو ذہن میں رہتا ہے پھر پتہ نہیں ختم ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا، چوری ہو جائے گا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، جی خراب ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا۔ تو وہاں تو اندیشہ، ہر چیز تازہ بتازہ فراوانی کے ساتھ، کوئی کمی نہیں ہوگی، ہر چیز فری میں۔ آپ کو سنایا ہوگا کہ جنت میں بازار بھی ہوگا، اور ہر فرائیڈے کو بازار لگے گا، یعنی ہر فرائیڈے کو ایک اجتماع ہوگا سارے جنتیوں کا میدان مزید میں، جو جنتوں سے اوپر ایک بہت بڑا میدان ہے، اس سے اوپر جنتیں نہیں ہیں، سب جنتوں کے اوپر۔ وہ کتنا بڑا ہے تو ایک دفعہ حضرت جبریل علیہ السلام ایک آئینہ حضور سے ان کے پاس لے کر آئے، اس کے سنٹر میں ایک چھوٹا سا نقطہ تھا آئینہ، تو وہ ایسا ان کے ہاتھ میں، تو حضور نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ کہ جی آئینہ کا یہ نقطہ کیسا؟ کہا یہ میدان مزید ہے، میدان مزید۔ کہا میدان مزید کیا ہے؟ تو پھر انہوں نے تفصیل بتائی کہ یہ جنتوں کے اوپر ایک میدان ہے حضور، اور اتنا وسیع ہے کہ میں 600 پر رکھنے والا، اور لمحوں میں سدرۃ المنتہا سے آپ کے پاس آنے جانے والا آج تک پھرا ہوں، لیکن اس کے حدود اربع کا پتہ نہیں، اس کے حدود اربع کا مجھے پتہ نہیں کتنا بڑا ہے جی۔ اور فرمایا کہ اس کی ہر چیز سفید ہے، گھاس سفید، اس کی مٹی سفید، اس کی ریت سفید، اس کے پتھر سفید، ہر چیز سفید ہے۔ اچھا اس کا فنکشن کیا ہوگا؟ تو یہ ہوگا کہ جنت میں جتنا ہفتے کا وقفہ یہاں ہوتا ہے اور 7واں دن جمعہ کا ہوتا ہے، اتنے وقفے کے بعد وہ وقت جمعہ ہوگا، وہ وقت دن رات تو وہاں نہیں ہوں گے نا، دن رات تو نہیں ہے، اتنا وقفہ جتنا کہ یہاں 6 دن کے بعد 7ویں دن آتا ہے، اتنے وقفے کے بعد جو ٹائم ہوگا وہ جمعہ ہوگا، اس میں وہ میدان سجے گا، فرشتے اس کو سجائیں گے، اور اس میں سنٹر میں ایک بہت بڑی جگہ خالی چھوڑ کر چاروں طرف ممبر بچھائے جائیں گے، وہ انبیاء کرام کے ہوں گے، وہ انبیاء کرام کی نشستیں ہوں گی، ان کے پیچھے کرسیاں لگیں گی ترتیب سے، اور اس طرح کی پچھلی کرسی والا جو ہے نا وہ آگے منظر کو دیکھ سکے، یہ اس کے لیے جیسا جیسا آپ کے اسٹیڈیم میں اس طرح کرسیاں اوپر، اور کرسیوں سے پیچھے پھر ٹیلے ہیں، پہاڑیاں، ان پہ کارپٹ بچھیں گے۔ پھر اس جمعے کے دن، جمعے کی جو ساتھ ہوگی، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ سب جنتی اس میدان میں جاؤ، تو اربوں کھربوں جنتی جو ہے نا وہ سب کے سب اپنی اپنی سواریوں پر جیسا اس میدان میں پہنچیں گے، تو آگے انبیاء بیٹھیں گے اپنی، ان کے پیچھے پھر جتنے ان سے قریب ہوں گے نیک اعمال میں کرسیوں پہ، پھر سب سے آخر میں کارپٹ پہ پہاڑیوں کی پر بیٹھیں گے، وہ بھر جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت داؤد علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ اچھا آپ جلسے کا افتتاح کریں تلاوت سے، یعنی مناجات سے، تو ان کو اللہ نے جو سریلی آواز دی تھی دنیا میں، تو وہاں تو پھر اور زیادہ سریلی ہوگی نا، تمہارا وہ اللہ کی مناجات کریں گے تو ایک روح کا عالم ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد شراب طہور تقسیم ہوگی سب مہمانوں میں، یعنی جنت کی فرشتے پیش کریں گے سب کو، اس سے ان کی اور طبیعت مزاج جو ہے وہ منور ہوں گے۔ پھر اس کے بعد اچانک دیکھیں گے کہ کوئی حرکت ہو رہی ہے،
اور سنٹر میں جیسا کہ کرسی ہے، سنٹر میں جیسے کرسی ہے اور حرکت جیسے ہو رہی ہے، جیسے کہ پردے سرک رہے ہیں، پردے سرک رہے ہیں، تو سرکتے 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 اللہ کی کبریائی کا پردہ رہ جائے گا، باقی سارے پردے ہٹ جائیں گے اور سب جنتی جمعے کے دن اللہ کا دیدار کریں گے۔ یہ اجتماعی دیدار ہوگا، اپنے اپنے ٹھکانوں میں تو ہوتا رہے گا، وہ تو ہوتا رہے گا، لیکن یہ ایک اجتماعی ہر جمعے کی ساعت میں ہوگا۔ پھر اس کے بعد مجلس برخاست ہو جائے گی، پھر سب چلے جائیں گے۔ جب جائیں گے تو اب بازار کی بات کرتے ہیں، اب سب بازار کی طرف سے ہو کے جائیں گے، وہ جمعہ بازار ہوگا بس صرف۔ اب پہلے تو ان کے پاس کمی ہی کیا، جنتیوں کے پاس جو دل میں آتا ہے وہ ہے، جو دل میں آتا ہے۔ پھر بھی ایک بازار ہوگا، اس میں باقاعدہ دکانیں ہوں گی اور ہر دکان کسی خاص چیز کی ہوگی، گفٹ، یعنی سب میں گفٹ بازار ہوگا، لیکن اس میں بیچنے والا کوئی دکاندار نہیں ہوگا، صرف دکانیں ہیں، مال لگا ہوا ہے اور کھلی ہوئی ہے۔ یہ جنتی جائیں گے بغیر قیمت کے، جس دکان سے جو چیز چاہیں گے اٹھا لیں گے۔ یہ بھی نہیں کہ وہاں سکے ڈال کے چلے سر، فری میں۔ پھر جائیں گے، پھر اپنی جنت میں جائیں گے۔ جب جنت میں جائیں گے تو ان کی بیویاں جو بھی دنیا والی ہوں گی یا وہاں والی ہوں گی، وہ کہیں گے آج تو تمہاری چمک دمک کچھ اور ہی نرالی ہے، جیسے گئے اس طرح تو نہیں ہو۔ وہ کہیں گے تو تم بھی تو اسی طرح نہیں ہو، اس لیے کہ ان کو گھروں میں دیدار ہوگا، ان کو گھروں میں دیدار ہوگا، تو وہ بھی اس دیدار سے ان کی چمک دمک، ان کی رونق، ان کی تازگی بھی بڑھ جائے گی۔ یہ بھی ابھی کر کے تو ان کی بھی تازگی بڑھ جائے گی۔ تو خیر بات بازار سے چلی تھی، ہم دوسری طرف چلے گئے۔ تو مقصد یہ ہے کہ وہاں بازار بھی ہوں گے، لیکن بغیر قیمت کے جو چیزیں اٹھو۔ یہاں یہ تجربہ نہیں کرنا۔ والذین سعوا فی آیاتنا، یہ تو ہوئے آل جنت۔ اس کے مقابلے میں وہ لوگ سعوا فی آیاتنا، جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیتوں میں، معاجزین، کہ ہماری آیات، ہمارے احکامات، ہماری دین، ہماری شریعت کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں، عاجز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں نکتہ چینیاں کرتے ہیں، اس کو کنڈم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان کی جگہ پھر دوسری ہے، اولئک لہم عذاب من رجز علیم، ان لوگوں کے لیے عذاب ہوگا سخت تکلیف دینے والا، سخت تکلیف دینے والا۔ اس کی سختی کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے، جیسے جنت کی نعمتوں کا اندازہ نہیں کر سکتے، جہنم کی سختی کا عذاب۔ تو جو دنیا میں اللہ کی شریعت اور دین کو عاجز کرنے، دبانے، کنڈم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو ہم ایسا جکڑیں گے کہ یہ بھی یاد رکھیں۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ یہ لوگ تو باہر ایسے ہیں، لیکن کچھ اور لوگ ہیں، اور جانتے ہیں وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے، جن کو علم دیا گیا وہ جانتے ہیں الذی انزل الیک من ربک، کہ جو کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے آپ کے رب کی طرف سے، هو الحق، یہ بالکل سچی کتاب ہے۔ اہل علم جانتے ہیں کہ قرآن بالکل سچی کتاب ہے، لیکن جو اہل علم نہیں ہیں وہ اس میں طرح طرح کی نکتہ چینیاں کرتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ یہدی الی صراط العزیز الحمید، کہ یہ کتاب رہنمائی کرتی ہے اس اللہ تک پہنچنے کے رستے کی جس کی صفت عزیز اور حمید، جو ہر چیز پر غالب ہے اور جو تعریفوں والا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب اس تک پہنچاتی ہے، اس کی رضا تک پہنچاتی ہے جو علم والے ہیں۔ اس میں وہ اہل کتاب مراد ہیں، وہ اہل کتاب
جنہوں نے حق کو پہچانا، حق کو قبول کر لیا، وہ والے کتاب۔ اب رسالت پر اعتراض کا جواب، یہ تو توحید کی بات ہو رہی تھی، معاد کی بات ہو رہی تھی، اب رسالت پر۔ وقال الذین کفروا، کافر لوگ کہتے ہیں نبی کے بارے میں، هل ندلکم علی رجل، ایک دوسرے کو کہتے ہیں کیا ہم تم کو ایک آدمی نہ بتائیں، کیا تم کو ہم ایک آدمی نہ بتائیں، یونبئکم، وہ تمہیں بتاتا ہے، تمہیں خبر دیتا ہے، اذا مزقتم کل ممزق، کہ جب تم مکمل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، مٹی میں مل جاؤ گے، انکم لفی خلق جدید، پھر تم ایک نئی تخلیق میں پھر اٹھو گے۔ واہ جی واہ، آؤ بھائی تم ایک ایسا آدمی نہ بتائیں جو ایسی، یعنی معاذ اللہ معاذ اللہ، یعنی ایسی بات کہتا ہے جو عقل میں آنے ہی والی نہیں ہے، کہ جب تم مر جاؤ گے، مزقتم کل ممزق، اور تم ٹکڑے ٹکڑے ریزے ریزے ہو جاؤ گے مکمل، پھر کہتا ہے انکم لفی، پھر تم نئی تخلیق میں پیدا ہو گے۔ ایسا بھی کبھی ہوا ہے؟ کہتے ہمارے باپ دادا صدیوں پہلے مرے ہیں، کوئی آیا ہے بھائی؟ کوئی مرا ہوا پیدا ہوا ہے؟ کوئی مثال اس کی ہے؟ کہتے ہیں جی ایسا کب ہو سکتا ہے؟ اگر ہو سکتا ہوتا تو کوئی مردہ آیا تو ہوتا، کوئی آیا ہوتا نا۔ اچھا، کہتے ہیں افطر علی اللہ کذبا، اس صاحب نے تو اللہ پہ جھوٹ گھڑا ہے کہ اللہ ایسا کرے گا۔ اللہ نے کب ایسا کرنا ہے؟ اللہ نے کب ایسا کرنا ہے؟ ام بھی جنہ، یا جھوٹ نہیں گھڑا تو اس میں دیوانہ پن ہے، یا یہ دیوانوں والی باتیں کر رہا ہے، یا اگر دیوانہ نہیں ہے تو پھر خدا پہ جھوٹ بول رہا ہے کہ اللہ ایسا کرے گا۔ یعنی دو میں سے ایک بات ہے، دو میں سے ایک بات۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میرے نبی کے بارے میں کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ افتراء کرتا ہے خدا پر، کبھی کہتے ہیں اس کو جنون ہو گیا ہے، اور کبھی دوسری کاہن ہے، کبھی کہتے تھے ساحر ہے، جادوگر ہے، کبھی کہتے تھے خود اس پہ جادو ہو چکا ہے، کبھی کہتے تھے یہ جادو کرتا ہے۔ تو نہ معلوم کتنی باتیں اللہ کے نبی کے بارے میں کہتے ہیں۔ بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب والضلال البعید، اللہ فرماتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں، میں ہر چیز پہ قادر ہوں، اور قیامت کے وقوع پر یہی دلیل کافی ہے کہ پہلے تم نہ تھے تو بنایا ہے، اب کیوں نہیں بنا سکتا؟ پہلے نہ تھے تو میں نے بنایا ہے، اب کیوں نہیں بنا سکتا؟ جی لیکن یہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، یہ عذاب میں رہیں گے، اور یہ دور کی گمراہی میں ہیں، ان کے چانس ہی نہیں ہے کہ ہدایت میں ہیں، ایسے گئے گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایسی باتیں جو میرے نبی کے خلاف کرتے ہیں، انہوں نے آس پاس دیکھا نہیں، تاریخ دنیا کی پڑھی نہیں ہے۔ اگر پڑھی ہوتی اور ایسے لوگوں کا جو میں نے حشر کیا اس دنیا میں، ان سے سبق حاصل کیا ہوتا تو ایسی باتیں نہ کرتے۔ افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض، کیا یہ اپنے سامنے اپنے پیچھے آسمان اور زمین جیسی بڑی کائنات نہیں دیکھتے کہ کتنی بڑی کائنات میں نے بنا ڈالی ہے؟ تو 6 فٹ کا یہ آدمی دوبارہ نہیں بنا سکوں گا، 6-7 فٹ کا؟ آگے پیچھے زمین آسمان نہیں دیکھتے کہ کتنی بڑی کائنات میں نے بنائی ہے؟ تو پھر ان کا بنانا کون سی بات ہے جی؟ ان نشاء نخسف بہم الارض، ان کی یہ بے تکی بات، اگر ہم چاہیں تو ان کو ابھی سے زمین میں گاڑ دیں، ان کو ابھی سے زمین میں دھنسا دیں، اور ہم نے دھنسائے بھی ہیں، دھنسائے بھی اور دھنساتے رہتے بھی ہیں۔ قارون کہاں ہے جی؟ اور حضور نے فرمایا تھا ایک بنی اسرائیل کے نوجوان کا، جس نے عمدہ کپڑے پہنے اور بڑے نخرے سے جا رہا تھا، اللہ کو نخرہ پسند نہ آیا، زمین کو کہا اس کو نگل لے،
حضور نے فرمایا اب تک وہ زمین میں دھنستا جا رہا ہے۔ یہ تو شخص ہیں دو، اور کتنوں کو زمین نے نگلا؟ جاپان سے پوچھئے، الجزائر سے پوچھئے، ہمارے ہاں کوئٹہ سے پوچھئے، 35 میں جو زلزلہ آیا تھا، اور اب کتنے آتے ہیں؟ ایران سے پوچھئے جی کہ ایک زلزلے میں ہزاروں ایک دفعہ ہی دفن ہو جاتے ہیں، ایک دفعہ۔ تو ہم چاہیں تو ان کو زمین میں گاڑ دیں، دفن خسف کر دیں، اور اس کی تعلیم کی صفحہ من السماء، یا ہم چاہیں تو آسمان پر سے کوئی ٹکڑا ان پہ ڈال دیں، ختم کر دیں۔ یہیں امریکہ میں کچھ برسوں پہلے شہاب ثاقب گرا تھا، 500 آدمی مر گئے تھے۔ تو چاہیں تو اوپر سے، یا قوم لوط اوپر سے پتھر برسے، قوم شعیب اوپر سے آگ برسی، تو ہم چاہیں اوپر سے کوئی ٹکڑا ان پہ ڈال دیں، ہم چاہیں تو زمین کا منہ کھول کے ان کو اس میں دھنسا دیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب، اس میں ہر اس شخص کے لیے قدرت کی نشانی ہے جو بندہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ تو جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں وہ ان چیزوں سے عبرت حاصل کرتے ہیں، لیکن جن کا اللہ کی طرف رجوع ہے ہی نہیں، ان کے لیے کوئی چیز عبرت نہیں ہے۔ جب تک خود ان کے سر پہ نہیں پڑے گی ان کو سبق نہیں آئے گا۔ وہ دوسروں پہ پڑے ہوئے دیکھ کے اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں کہ ان پہ ہوا ہم پہ نہیں ہوگا۔ لیکن جو عبد منیب ہے، اللہ کی طرف انابت کرنے والا، تو اس کے لیے ان واقعات میں بڑی عبرت کا سامان ہے، وہ سدھر جاتے ہیں۔ یہ تو تھا پہلا بیان توحید اور رسالت۔ اب اس کے بعد شروع ہوگا شکر گزار بندوں کا ذکر، پھر اس کے بعد ناشکروں کا ذکر۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت۔